5 اگست 2019 کو جو مودی حکومت ہے بھارت میں، انہوں نے بھارت کے آئین میں آرٹیکل 370 کے تحت مقبوضہ کشمیر کو جو ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا ان کا، اس کو ختم کیا اور بھارتی آئین کا نفاذ کشمیر پر بھی کیا۔ آرٹیکل 370 کے ہوتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں وہاں کشمیر کا اپنا آئین اور ان کا اپنا پرچم الگ سے تھا، وہاں کی حکومت الگ سے تھی۔ اور آرٹیکل 370 یہ کہتا ہے کہ اگر تو اسٹیٹ کی جو حکومت ہے وہ چاہے تو وہ اس آرٹیکل کو ختم کر سکتی ہے، لیکن مودی حکومت نے وہاں پہلے تو مرکزی حکومت کے نمائندے گورنر کے ذریعے اپنی حکومت قائم کی اور پھر ان کی مرضی سے آرٹیکل 370 ختم کر دیا، اور اس سے بڑی بددیانتی کوئی ہو نہیں سکتی۔ وہ کشمیریوں کی نمائندہ حکومت نہیں تھی، اور 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی جو ڈیموگرافی تھی اس کو تبدیل کرنے کی سازشوں کا آغاز ہوا، اور وہاں جو مسلمان اکثریتی علاقے ہیں ان علاقوں کو مسلمان مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے۔ پوری دنیا نے اس کی مذمت کی، بھارت میں اس کی مذمت ہوئی، لیکن مودی حکومت جو ایک نسل پرست حکومت ہے، جو مسلمان دشمن حکومت ہے، اور مودی کا ماضی مسلمانوں کے قتل و غارت سے بھرا پڑا ہے، اس کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے۔ بی جے پی نے اپنے الیکشن کے منشور میں یہ بات شامل کی تھی کہ اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کو ختم کریں گے، اور وہ جیسے ہی الیکشن جیت کر آیا اس نے کشمیر کے اوپر دعویٰ بولا، اور کشمیر کے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر پہلے بھی مظالم ہوتے رہے، پچھلے 70 سال سے وہ اپنی جانیں قربان کرتے رہے ہیں، لیکن ایک جو مخصوص اسٹیٹس تھا کشمیر کا، اس کو ختم کرنے کی جرت بھارت کی کسی حکومت کو ماضی میں نہیں ہوئی، لیکن مودی نے 2019 میں یہ اسٹیٹس ختم کیا، اور اس کے بعد کشمیر میں جو جدوجہد آزادی، جنگ آزادی جو بہت 70 سالوں سے چل رہی تھی، اس میں مزید ایک منفرد قسم کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ کہ پہلے تو وہ آزادی کی بات کرتے تھے، پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات کرتے تھے، اب وہ بھارت کے آئین کے تابع جو آ گئے ہیں، اپنے آپ کو اس آئین کے نیچے سے نکالنے کے لیے، اور جو ان کی اسپیشل ایک پوزیشن تھی انڈین آئین میں، اس کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارت نے یک طرفہ فیصلہ لیا اور اپنے ہی آئین میں دیے گئے آرٹیکل 3070 اور 35A کو ایبوگریٹ کیا، یعنی کشمیریوں پر 27 اکتوبر 1947 میں ایک شب خون مارا گیا، اور کشمیریوں کے خواہش کے برعکس فوج داخل کر دی گئی، اور پھر اس 5 اگست 2019 میں ایک دفعہ پھر شب خون مارا گیا، اور یک طرفہ فیصلہ لیا گیا، اور اپنے آئین میں دیے گئے آرٹیکلز کو ختم کیا، اور کشمیریوں کے جو ریاستی حقوق ہے اس پہ بھی شب خون مارا گیا۔ کشمیریوں کی اصل میں جدوجہد جو ہے وہ آزادی کی جدوجہد ہے۔ ہم اس کی کیوں مذمت کرتے ہیں جو بھارت نے اقدام لیا ہے؟ کیونکہ بھارت کے جو اصل میں عزائم ہے وہ ہے، کیونکہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی وہ ڈیموگرافک چینج کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے، کیونکہ غیر ریاستی باشندے وہاں کے باشندے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی آرٹیکل اس نے بھارت نے پہلے ختم کیا، اور اس وقت لاکھوں غیر ریاستی باشندوں کو یعنی یہ سٹیزنشپ دی گئی ہے۔ ہم یہاں پہ سلوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کو، جنہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، اور ہم آج جب دیکھتے ہیں 2022 میں تو وہ صحیح ثابت ہوا، کیونکہ قائد اعظم نے بھارت کی مینٹلٹی اور ہندو کی ذہنیت کو پہچانا اور ہمیں 2 قومی نظریہ دیا۔ اس لیے آپ پاکستان بھائیوں، آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے،
آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہونا چاہیے کہ جو قائد اعظم نے ہمیں یہ دو قومی نظریہ دیا. اب اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے، جو سعید غنی صاحب نے بھی فرمایا اور صحیح فرمایا، جو کہ وہاں کے کٹ پتلی لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ چاہے یہ فاروق عبداللہ کے روپ میں تھا یا عمر عبداللہ کے روپ میں یا محبوبہ مفتی کے روپ میں، یعنی جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید بھارت ہمارے لیے بہتر ہے، اب وہ بھی چیخ اٹھتے ہیں. آپ ان کے بیانات دیکھو، جب سے حد مدی کمیشن وہاں پہ لاگو ہوا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو فرمان ہے وہ صحیح ہے.